الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، ہمارا سیرت پاک کا جو یہ بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کو پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا، اور اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتوں میں سن 6 ہجری باقاعدہ ہمارے یہاں شروع ہوا، اور 6 ہجری کے تعلق سے جو بنیادی واقعات ہیں وہ پچھلے ہفتوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے۔ آج بھی جو یہ سن 6 ہجری ہے، اسی کے کچھ خاص واقعات ابھی ہمارے باقی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جانے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 6 ہجری کے اندر جو واقعات بطور خاص پیش آئے ہیں اور اہم جو مراحل پیش آئے، ان میں نے عرض کیا کہ غزوات بھی ہیں اور سرایا بھی ہیں، کچھ غزوات ہیں اور کچھ سرایا ہیں، تو غزوے بھی ہوئے ہیں اور سریے بھی ہوئے ہیں، اور دونوں ہی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ غزوات ان کی ترتیب اپنے طور پر تھی، وہ الگ سے آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ سرایا جو ہیں ان کی ترتیب اور ان کے جو واقعات اور حالات ہیں وہ اب ہمارے سامنے گزشتہ ہفتوں میں ذکر ہو رہے ہیں۔ آج جس ایک خاص سریے کا ذکر ہے، اس کا سب سے پہلے نام ہے سریہ عکاشہ، اور یہ سریوں کے جو نام ہیں یہ 2 وجہوں سے ہوتے ہیں۔ کچھ سریوں کے نام تو اس مناسبت سے ہیں کہ جو حضرات ان سریوں میں امام اور رہبر بنے تو ان کے نام کے اوپر سریوں کا نام پڑا، اور کچھ نام سریوں کے ہوتے ہیں کہ جس علاقے کی جانب روانہ کیا گیا اور جس علاقے کے اندر پہنچے اس علاقے کا جو نام ہے اس کے اعتبار سے سریوں کا نام ہو گیا۔ تو بعض مرتبہ سریوں کے جو امیر ہیں ان کے ناموں سے سریوں کے نام ہیں، اور کہیں کہیں پر جس جگہ پر وہ سریہ ہوا ہے جہاں پہ فوجیں روانہ کی گئیں اس علاقے کی مناسبت سے نام پڑے، تو دونوں ہی طرح کے معاملات ہیں۔ آج جس کا ذکر ہے یہ ہے سریہ عکاشہ، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ منسوب ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 بندوں کے ساتھ میں اس سریے کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا، تقریباً 40 افراد تھے جو ان کے ساتھ میں اس سریے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے تو دشمن کو ادھر خبر ملی اور اطلاع ہو گئی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، چنانچہ ان کو خبر ملتے ہی وہ تقریباً اکثر افراد وہاں سے فرار ہوئے،
اور فرار ہونے کے بعد میں جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے تو ان کو صرف جانور ہاتھ آئے، اور جانوروں کی تعداد علماء نے تحریر فرمائی ہے کہ تقریباً 200 اونٹ ان کو وہاں پر جا کر کے حاصل ہوئے، اور اس کے بعد بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی جنگ کے یہ حضرات وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس کا نام پڑا ہے اسلام کے اندر سریہ عکاشہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اور آپ کے مبارک نام کی جانب یہ سریہ منسوب ہوا، سریہ عکاشہ۔ دوسرا سریہ ہے جس کا نام ہے سریہ محمد بن مسلمہ، جس کا آج مجھے ذکر کرنا ہے۔ سریہ محمد بن مسلمہ جو ہے، اس کے اندر واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً 10 صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ فرمایا۔ سریہ محمد بن مسلمہ 10 صحابہ کرام کو حضور نے روانہ فرمایا، اور جب یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے تو دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان حضرات کی تعداد جو تھی، جو دشمن انہیں چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے آئے، ان کی تعداد ہے تقریباً 100، اور یہ حضرات ہیں کل ملا کر کے 10 کی تعداد میں۔ 10 بندے ادھر سے گئے تھے اور گھیرنے والوں کی تعداد تھی 100، اور انہیں چاروں طرف سے گھیرا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کا جب وقت تھا اور اندھیرا تھا، اس میں بھی ان کے اوپر تیر برسائے۔ تو رات کے اندر بھی جنگ ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے 10 آدمی ہیں اور 100 بندوں نے گھیرا ہے، تو کب تک مقابلہ چلتا؟ تھوڑے وقت تک یہ مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد وہ 100 آدمی غالب آ گئے، اور حضرت محمد ابن مسلمہ کے تمام جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے۔ تقریباً 9 افراد تو موقع ہی پر شہید ہوئے۔ ان سب کے علاوہ جو فوج کے کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ، وہ تنہا باقی بچے، اکیلے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو تھے محمد ابن مسلمہ، وہ انتہائی شدید زخمی ہو گئے، اور زخمی ہو کر کے اس طرح سے گر پڑے جیسے کہ ان میں جان ہی نہ ہو، بالکل بے جان ہو کر کے زمین پر پڑے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ادھر سے کسی مسلمان کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ محمد بن مسلمہ یہاں پر اس حالت کے اندر پڑے، تو وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر کے مدینۃ المنورہ لے کر کے آیا۔ تو یہ قصہ محمد بن مسلمہ کے ساتھ میں پیش آیا۔ تو پہلا ہے سریہ عکاشہ، یعنی جہاں پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بندوں کے ساتھ میں بھیجا، یہ سریہ عکاشہ بتایا۔ دوسرا سریہ میں نے بتایا آپ کو سریہ محمد بن مسلمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کو یہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھ کل ملا کر کے روانہ فرمایا، اور وہاں پر 100 بندوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ اس میں 9 افراد تو موقع ہی پر دم توڑ گئے، اور محمد بن مسلمہ شدید سخت زخمی ہو کر کے گر پڑے، اور پھر کسی نے ان کو، دشمنوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید مردہ ہیں، لیکن جو ان کے افراد تھے ان میں سے کسی نے ان کو پہچانا، اور پھر وہ ان کو لے کر کے اپنے ساتھ میں واپس آئے، اور مدینۃ المنورہ محمد بن مسلمہ پہنچے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر یہ دوسرا سریہ ہے جو یہاں پر خاص طور سے پیش آیا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ہے آج جس کا ذکر کرنا ہے، تیسرا سریہ، اس کا نام ہے سریہ ابو عبیدہ۔ تو یہ تیسرا سریہ ہے، اس کو اسلام کے اندر سریہ ابو عبیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا سریہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر تقریباً 40 افراد کو روانہ فرمایا، کیونکہ پیچھے محمد بن مسلمہ تھے۔ محمد بن مسلمہ کے ساتھ میں وہ واقعہ پیش آیا، اور لوگوں نے ان 100 آدمیوں نے ان کے 10 آدمیوں کو ختم کیا۔ محمد بن مسلمہ کچھ جان بچی ان کی، 9 تو وہیں ختم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کا انتقام لینے کے لیے، آپ علیہ السلام نے پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر ایک باقاعدہ سریہ روانہ فرمایا، اور اب جو سریہ گیا اس کا نام ہے سریہ ابو عبیدہ، یعنی اس کے جو کمانڈر تھے، جو اس کے جرنیل تھے، جو اس کے ذمہ دار تھے، وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
اب وہ اپنی فوج کو لے کر کے روانہ ہوئے. یہاں پر تقریباً 40 افراد ہیں جو حضرات یہاں پہ روانہ ہوئے ہیں. وہ تقریباً 40 افراد ہیں جو یہاں پہ انتقام کے لیے محمد بن مسلمہ کے ساتھ میں روانہ ہوئے. 40 بندے. جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد انہیں کوئی نہیں ملا. جیسے اور سریوں میں ہوتا تھا وہی حال یہاں پر بھی ہوا. کوئی انہیں وہاں پر حاصل نہیں ہوا. صرف انہیں اونٹ اور بکریاں وہاں پر حاصل ہوئیں اور وہ انہیں ملی. چنانچہ ان حضرات نے ایک کو قیدی بنایا، اور لیکن جس بندے کو قیدی بنایا وہ بھی بعد میں اسلام لے کر کے آ گیا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے قیدی بنانے کا یا غلام بنانے کا کوئی مطلب نہیں تھا، پھر اسے آزاد کر دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا. تو یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کے جو 10 ساتھی شہید ہوئے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے سریہ ابو عبیدہ کو روانہ فرمایا، اور سریہ ابو عبیدہ کے اندر 40 بندوں کو روانہ کیا. اور ان حضرات نے جا کر کے وہاں پر جب یہ پہنچے تو مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا اور نہ ہی ان کے کوئی ہاتھ لگا. جو ان کے جانور تھے وہ ان کو ملے. چنانچہ یہ حضرات ان کے جانوروں پہ قبضہ کر کے ان جانوروں کو لے کر کے آ گئے، واپس لے آئے. اور ان میں سے ایک بندے کو صرف انہوں نے قیدی بنایا، لیکن بعد میں اس نے بھی چونکہ اسلام قبول کیا تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے غلام یا قیدی بنانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. جب اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اسے بھی باقاعدہ آزاد کر دیا گیا. تو یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا محمد سریہ ابو عبیدہ کے اندر. اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے سریہ زید ابن حارثہ. سریہ زید ابن حارثہ، حضرت زید ابن حارثہ کا سریہ. یہ جو ہیں مشہور صحابی ہیں حضرت زید ابن حارثہ، اور سب ان کے نام سے واقف ہیں، مشہور صحابی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے موقعوں پر انہیں فوج کا کمانڈر بنا کر کے باقاعدہ روانہ فرمایا. حضرت زید ابن حارثہ کو بہت سارے موقعوں کے اوپر روانہ کیا. اسی میں ایک یہ سریہ ہے جس کا اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے. تو سریہ زید ابن حارثہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پوری فوج بنائی اور فوج بنا کر کے آپ علیہ السلام نے روانہ فرما دی. جب یہ فوج یہاں سے گئی ہے تو جس جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوج کو بھیجا اور یہ حضرات وہاں پر پہنچے تو اب کس علاقے میں ان لوگوں نے اپنے جانور رکھے، خود کہاں پر رہ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا، معلومات نہیں تھی. تو ایک عورت ہے، اس عورت کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس عورت کا نام تھا حلیمہ. اس عورت نے باقاعدہ طور پر ان حضرات کو پتہ بتایا اور انہیں بتایا کہ بھائی آپ حضرات جن کی تلاش میں آئے ہیں اور جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ حضرات کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں. انہیں باقاعدہ طور پر اس کا علم کرایا، اطلاع کرائی. تو جب وہ اس کا خبر ملی، اس عورت نے ان حضرات کو بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے، تو یہ حضرات وہاں پر پہنچے. اب یہ سریہ جب سریہ زید ابن حارثہ وہاں پہ پہنچا تو ظاہر سی بات ہے یہ دشمن کو ڈھونڈ رہے ہیں، دشمن ملا نہیں. تو وہ جو حلیمہ نام کی خاتون ہے اس نے انہیں باقاعدہ پتہ بتایا کہ جو آپ کا دشمن ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کس جگہ پر آپ کو ملے گا. تو وہ پتہ بتانے والی یہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ. اب جب اس نے پتہ بتایا یہ حضرات وہاں پہ پہنچے. چنانچہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے جو جانور تھے وہ بھی اپنے قبضے میں لیے اور تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لیا. اور اللہ کا کرنا جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان کی قید میں آئے. اور جب وہ مرد حضرات ان کی قید کے اندر آئے ہیں تو ان مردوں کے اندر ایک مرد تھا جو شوہر ہے اس حلیمہ نام کی خاتون کا، وہ بھی بیچارہ گرفتار ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے بتانے والی پتہ کہ کہاں پر یہ سارے کے سارے حضرات ہیں، یہ بتانے والی وہ ایک خاتون تھی. اس خاتون نے بیچاری نے پتہ بتایا. اور اب
جب صحابہ نے اس جگہ کے اوپر جا کر کے حملہ کیا، جب صحابہ کرام اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ جب لوگوں کو گرفتار کیا تو ان لوگوں کے اندر بیچارہ اس کا شوہر بھی تھا، وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ بہرحال بیچارہ کیا، وہ بھی ان دشمنوں کے ساتھ میں ہی تھا، وہ بھی گرفتار ہوا۔ صحابہ کرام اسے بھی گرفتار کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے آ گئے۔ جب سب صحابہ حضور کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہوا اور پورا واقعہ پتہ لگا کہ جب ہماری فوج وہاں پہ پہنچی تھی تو ہمیں جگہ نہیں پتہ تھی دشمن کی جگہ کہاں ہے، جگہ کا علم نہیں تھا۔ تو پھر یہ عورت تھی جس کا نام ہے حلیمہ، اس عورت نے باقاعدہ طور پر ہمیں وہ جگہ بتائی اور وہ جگہ سمجھائی، تو ہم نے اس کے بتانے کی وجہ سے اس جگہ پہ جا کے حملہ کیا، تب دشمن ہمیں ملا، لیکن اس کے اندر اس کا شوہر بھی گرفتار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عورت نے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور خیر کا معاملہ کیا اور صحیح راستہ بتایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اس بھلائی کا بدلہ دیا۔ اور کیا بدلہ عطا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے اسے یہ بدلہ عنایت فرمایا کہ حضور نے باقاعدہ طور پر وہ جو خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ، اللہ کے نبی نے اس کے شوہر کو باقاعدہ آزاد فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس عورت نے اچھائی کا معاملہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھ اچھا رویہ کرے، جو ہمارے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے ستانا، پھر اس کو تکلیف دینا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے شوہر کو باقاعدہ آزاد فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں اور حضور کی سیرت ہے۔ جب بندہ یہ غزوات، جب بندہ یہ سرایا، اللہ کے نبی کی جنگیں، اللہ کے نبی کے معاملات یہ سارے سنتا ہے، اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کا جو طور طریقہ تھا، جو رویہ تھا، اپنوں کے ساتھ تو بہت دور کی بات، جو دشمنوں کے ساتھ بھی رویہ تھا وہ آپ کا یہ تھا، ورنہ وہ بندہ دشمنوں میں سے تھا اور باقاعدہ گرفتار ہوا تھا، تو آپ چاہتے تو اسے مکمل سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اس کی بیوی نے مسلمانوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کیا، اس لیے ہم اس کے ساتھ میں غلط برتاؤ نہیں کریں گے، اور آپ علیہ السلام نے اسے باقاعدہ آزاد فرما کے اپنی عورت کے ساتھ میں روانہ فرما دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق ہیں اور آپ علیہ السلام کی مبارک سیرت ہے۔ اسی طرح اسی سلسلے کے اندر ایک پیش آیا سریہ زید ابن حارثہ، یہ بھی ایک پیش آیا سریہ زید ابن حارثہ، اس کا بھی قصہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابھی آپ نے سنا کہ زید ابن حارثہ کا سریہ، اسلام میں کئی سارے سریے ہیں جو زید ابن حارثہ کے نام سے، سریہ زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ، اللہ کے نبی نے انہیں کئی مرتبہ فوج کا امیر بنا کے بھیجا، کئی مرتبہ حضور نے انہیں بھیجا۔ جب کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے تو ہر مرتبہ کا جو بھی سفر ہے، جو بھی لشکر ہے، جو بھی سریہ ہے، اس کا نام پڑا سریہ زید ابن حارثہ، وہ انہی کے نام پہ پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں باقاعدہ طور پہ روانہ فرمایا۔ اب جب یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو ان میں 170 کے قریب سوار تھے، 170 کے قریب سوار تھے جو سواریوں کے اوپر تھے اور اس فوج کے اندر شامل تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حضرات کو روانہ کس لیے فرمایا اور ٹارگٹ اللہ کے نبی نے انہیں کیا دیا اور مقصد کیا تھا حضور علیہ السلام کا ان کو بھیجنے کا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو ملک شام سے آ رہا ہے۔ ملک شام سے قریش کی مکہ کے کافروں کی تجارت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں آیا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے جو مکہ سے ملک شام کا تجارت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ وہاں سے قافلہ پورا کا پورا ان کا کافروں کا آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
پھر یہ اس قافلے کو جو بھی قافلہ آتا مال کا تجارت کا اسے حاصل کرتے، اسے لوٹتے، اس کے ساتھ میں سارے معاملات۔ اب جب وہ قافلے واپس جاتے اور مال غنیمت لے کر کے جاتے تو جتنا بھی مال حاصل ہوتا وہ سارا کا سارا مال کافروں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ملک شام سے ان کا قافلہ تجارت کا بہت سارا نفع لے کر کے آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس قافلے کو پکڑنے کا حکم دے دیا کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کر کے اس قافلے کو پکڑو، اور جو ان کے پاس میں مال ہے، جو ان کا اپنا نفع ہے، وہ سب اپنے پاس میں حاصل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں روانہ کیا۔ تقریباً 170 سوار تھے جو یہ حضرات وہاں کے لیے روانہ ہوئے، 170 کے قریب بندے وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ وہ سارا مال وہاں سے آتا، مکہ پہنچتا، وہ پیسہ انہیں ملتا، وہ پیسہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ختم فرمانے کے لیے اور اس کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم لوگ جاؤ۔ چنانچہ 170 سوار وہاں سے روانہ ہوئے اور اس قافلے کے پاس میں پہنچے۔ اب جب یہ حضرات وہاں سے اس قافلے کے پاس میں پہنچے تو اس قافلے کو تو انہوں نے پکڑ لیا، پورا قافلہ پکڑا گیا، اس کا جو سامان تھا وہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ یہ تو اپنی جگہ واقعہ پیش آیا، لیکن اگلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس قافلے کے اندر ایک شخص اور تھے، ان کا نام تھا ابو العاص رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تک وہ کافر تھے، ابو العاص، وہ بھی اس قافلے میں تھے جو مکہ کا کافروں کا قافلہ تھا، وہ بھی اس کے اندر شریک تھے۔ جب ابو العاص بھی تھے وہ بھی گرفتار ہوئے، اور مدینہ میں جب وہ سارے حضرات لائے گئے تو اس کے اندر ابو العاص بھی موجود تھے۔ یہ ابو العاص کون ہیں؟ ان کے بارے میں مختصر طور پہ تاریخ یاد رکھیے گا کہ ابو العاص ابن ربیع یہ وہ شخص ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ حضور کی ایک بیٹی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زینب، تو حضرت زینب کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے ابو العاص، تو یہ وہاں سے ان کے ساتھ میں گرفتار ہو کر کے آ گئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہیں، یعنی یہ کہہ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نواسی، تو ان کا نام ہے امامہ، وہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تو یہ کندھے کے اوپر اللہ کے نبی کے رہتی تھیں، حضور اسی حالت کے اندر نماز اپنی ادا فرماتے۔ ان بچی سے اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا، اللہ کے نبی بڑا کھلاتے تھے ان کو، تو وہ انہی کی بیٹی ہیں امامہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ داماد ہیں، اور یہ وہاں پہ سریہ زید ابن حارثہ میں قید ہو کر گرفتار ہو کر کے آئے اور وہاں پہ پہنچے۔ اس سے پہلے بھی یہ قید ہوئے تھے جب جنگ بدر ہوئی تھی اور بدر کی لڑائی ہوئی تھی، اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو حضرات قید ہوئے تھے تقریباً 70 آدمی، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا تھا کہ ان کے بدلے میں کچھ دے دو اور انہیں چھڑا کے لے جاؤ۔ ان میں ابو العاص بھی تھے، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ حضرت زینب، وہ اس وقت میں مکہ میں کافروں ہی میں تھی۔ ان کے شوہر ابو العاص بدر کے میدان میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور یہ وہاں سے بدر کے میدان سے گرفتار ہو گئے۔ اب جب یہ وہاں سے گرفتار ہو گئے اور یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضرت زینب کو جب پتہ لگا کہ کچھ دے کر کے اللہ کے نبی چھڑوا رہے ہیں، تو حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار ان کو چھڑوانے کے لیے بھیجا کہ میں اپنے گلے کا ہار بھیج رہی ہوں، اس کے بدلے میرے شوہر کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے وہ ہار دیکھا، یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے، یعنی حضور کی بیوی حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دیا تھا، وہی ہار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا، خدیجہ کا ہار تھا، تو آپ کی طبیعت پہ بڑا اثر پڑا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑے سے غمگین ہوئے اور پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور اس کے بغیر ہی ابو العاص کو آزاد فرما دیا تھا جنگ بدر میں. لیکن ان سے یہ کہا تھا کہ جب تم مکہ پہنچو گے تو مکہ پہنچنے کے بعد میں میری جو بیٹی ہے وہاں پر مکہ کے اندر تمہارے پاس میں، اسے میرے پاس مدینہ بھیج دو گے. چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور مکہ جانے کے بعد حضور کی بیٹی حضرت زینب کو حضور کے پاس بھیج دیا، اور خود کافر ہی تھے اور مکہ ہی میں رہتے رہے، مکہ ہی میں زندگی گزاری. یہ واقعہ ان کے ساتھ میں وہاں پہ پیش آیا. ان کی زندگی ادھر چل رہی ہے، اللہ کا کرنا کئی سال گزر گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ ملک شام گئے، ملک شام سے تجارت کے لیے قافلہ واپس آ رہا ہے. اب اللہ کے نبی نے زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ اس قافلے کو جا کر کے روکو. زید ابن حارثہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس قافلے کو روکا. اب حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ زید ابن حارثہ نے جب اس قافلے کو وہاں پہ جا کے روکا، پھر ابو العاص گرفتار، وہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہو گئے. پھر مدینۃ المنورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں انہیں پیش کیا گیا. اب جب وہ حضور کے پاس مدینہ پیش کیے گئے تو زینب تو اب مدینہ ہی میں تھیں، اللہ کے نبی کے پاس وہیں پہ موجود ہیں. تو انہوں نے ابو العاص نے حضرت زینب سے درخواست کی کہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دے دو، تم مجھے پناہ دے دو. حضرت زینب سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں پناہ چاہیے تو شوہر ہیں، بہرحال چاہے اب الگ رہ رہی ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، لیکن بہرحال ایک تعلق ہے نا. حضرت زینب نے فرمایا میں نے آپ کو پناہ دے دی. پناہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے بعد انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر کسی مسلمان نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا تو انہوں نے پناہ دے دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ کو معلوم ہوا کہ اس طرح سے حضرت زینب نے ان کو پناہ دی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اسے قبول فرما دیا اور فرمائے کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہیں پناہ دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے ان کو ابو العاص کو مدینہ سے آزاد فرمایا اور وہ پھر مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے، اب پھر سے آزاد ہو گئے. یہ دوسری مرتبہ کی ان کی گرفتاری ہے. دو مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس میں گرفتار ہو کر کے آئے. جب دوسری مرتبہ یہ مکہ پہنچے تو اللہ کے نبی کے اخلاق کا اثر بڑا پڑا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں. تو یہ بڑے متاثر ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے، اور انہوں نے مکۃ المکرمہ جا کر کے سب کافروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد جس کی جو امانت تھی ان کے پاس میں وہ سب کی امانت ان کے حوالے فرما دی، سب کی امانت ان کے حوالے کر دی. یہ بھائی تمہاری امانت تم لے کر کے جاؤ، یہ تمہاری امانت تم لے کر کے جاؤ، یہ تمہاری امانت تم لے کر کے جاؤ. جس کی جو امانت تھی وہ سب کی واپس فرما دی. اور وہ واپس کرنے کے بعد جب سب کی امانتوں سے فارغ ہو گئے، پھر انہوں نے مکہ کے اندر باقاعدہ طور پہ کھڑے ہو کر کے اعلان فرما دیا کہ بھائی لوگوں دیکھو، میں اسلام جب وہاں پہ تھا مدینہ میں گرفتار ہوا تھا تبھی لانے کا دل کر رہا تھا، لیکن میں نہیں لے کر آیا. جب کیوں نہیں لے کر آیا؟ کیونکہ اگر میں اس وقت اسلام لے کر کے آ جاتا تو پھر میں ظاہر سی بات ہے وہیں رہتا، تمہاری امانتیں میرے پاس تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ پہلے میں تمہاری امانتیں تمہیں واپس کر دوں، تاکہ کل کو تم یہ الزام میرے اوپر نہ لگاؤ کہ یہ اسلام اس لیے لے کر آیا تاکہ ہمارے مال کو کھا جائے. انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ میں اس لیے واپس آیا ہوں، اور واپس آ کے باقاعدہ انہوں نے تمام افراد کی امانتوں کو واپس فرمایا، تمام افراد کی امانتوں کو واپس کیا. اور تمام افراد کی امانتوں کو واپس کرنے کے بعد پھر ابو العاص نے اسلام کا اعلان فرمایا اور پھر باقاعدہ ہجرت فرما کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر ہو گئے.
اور فرمایا کہ حضرت اب میں مسلمان ہوں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انہی کے ساتھ میں روانہ فرما دیا۔ تو اتنے دن تک دونوں کے دونوں بہرحال الگ رہے، اور یہ واقعات اور یہ مرحلے ان دونوں کے ساتھ میں وہاں پہ درمیان کے اندر پیش آئے۔ تو یہ واقعات کی ترتیب ہے، اور اس طرح سے پھر یہ سریہ زید بن حارثہ جا کر کے وہاں پر پورا ہوا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے سریے روانہ فرمائے، اپنی فوجیں روانہ فرمائی، جس میں پیغمبر خود شریک ہوئے، آپ خود تشریف لے کر کے گئے۔ انہیں اسلام کی تاریخ میں غزوہ کہا گیا، اور جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود شریک نہیں ہوئے، انہیں اسلام کی تاریخ میں سریہ کہا گیا۔ تو وہ سریے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سریہ ہے وہ آج کا ہمارا آخری سریہ ہے جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس کا نام بھی سریہ زید بن حارثہ ہے۔ یعنی یہ الگ الگ سریے ہیں، لیکن چونکہ سب کے کمان، سب کے چیف کمانڈر، سب کے امیر جو ہیں وہ زید ابن حارثہ ہیں، اس لیے ہر سریے کا نام سریہ زید ابن حارثہ رکھا گیا۔ سب کا نام سریہ زید ابن حارثہ۔ اب اس کے اندر کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سریہ کیوں کرایا اور اس فوج کو کیوں روانہ کیا، اس کی وجہ ذرا سمجھ لیں۔ یہ وجہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جگہ جگہ اپنی فوجیں روانہ فرمائی، اس کے پیچھے کچھ مصلحت تھی اور کوئی حکمت تھی۔ بنا وجہ نہیں کہ بس کسی کو بھی لوٹنے کے لیے یا کہیں بھی حملے کے لیے یا کوئی وجہ نہیں اور آپ روانہ فرما دیں۔ کوئی نہ کوئی وجہ بنتی تھی جب اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ فرماتے تھے۔ تو اب سریہ زید ابن حارثہ یہ ایک اور اگلا والا ہے، یہ سب سن 6 ہجری میں پیش آئے۔ اب یہ اگلا والا کیوں پیش آیا، اس کی وجہ ذرا آپ حضرات ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنا ایک خط لے کر کے روم کے بادشاہ کی جانب روانہ کیا۔ روم کا بادشاہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک خط باقاعدہ اس کے نام پہ روانہ فرمایا لے کر کے ایک آدمی کو۔ اب وہ لے کر کے چلے گئے۔ جب وہ بندہ وہاں پہ پہنچا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط اس بادشاہ کے پاس لے کر کے گیا تھا، جب وہ شخص وہاں پہ پہنچے، وہ صحابی وہاں پہ پہنچے، تو اس بادشاہ نے جب واپس ہونے لگے تو اللہ کے نبی کے لیے باقاعدہ ہدیے اور گفٹ روانہ کیے کہ یہ لے جا کر کے حضور کو ہماری طرف سے پیش کر دینا۔ اس نے بہت سارے ہدیے، تحفے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وہاں سے روانہ کیے۔ اب جب وہ ہدیے اور تحفے وہاں سے روانہ ہوئے تو روانہ ہونے کے بعد حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے ہدیے، وہ سارے تحفے لے کر کے مدینۃ المنورہ آ رہے ہیں۔ وہ سارے ہدیے اور تحفے جو اس بادشاہ نے دیے وہ اپنے ساتھ میں لے کر کے یہاں پہ باقاعدہ مدینہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب یہاں کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ راستے میں ایک قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے نے ان پر حملہ کر دیا اور جتنے ہدیے تھے، جتنے تحفے تھے، وہ تمام کے تمام چھین لیے حضرت دحیہ اور ان کے ساتھیوں سے، وہ تمام کے تمام ہدیے تحفے چھین لیے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوششیں کی کہ بھائی یہ حضور کے ہدایہ ہیں، ایک بادشاہ نے بھیجیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے روانہ فرمائے تو یہ کسی طرح سے مل جائیں۔ انہوں نے کوششیں کی۔ اللہ کا کرنا کوئی 1-2 شخص ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے یہ ہدیے واپس کرا دیں گے، اور انہوں نے کوششیں کی۔ چنانچہ جس قبیلے نے چھینے تھے انہوں نے ان سے بات کر کے باقاعدہ طور پر ان کے وہ تمام کے تمام ہدیے اور تمام کے تمام تحفے واپس کرا دیے۔ وہ سارے کے سارے واپس ہو گئے، مل گئے حضرت دحیہ کو۔ اب حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے کے سارے ہدیے اور تحفے لے کر کے حضور کے پاس آئے
اور آنے کے بعد میں پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو سارا قصہ سنایا، سارے واقعات بتائے، سارے معاملات سمجھائے اور ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھیں۔ جب حضور کو پتہ لگا کہ اس طرح ہمارے لشکر کے اوپر انہوں نے بنا وجہ حملہ کیا، اور یہ حضرات وہاں سے آرام سے آ رہے تھے، انہوں نے تو کوئی چھیڑخانی ان سے نہیں کی، لیکن انہوں نے بنا وجہ جا کر کے وہاں پہ حملہ کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ پھر ایک فوج کو روانہ فرمایا کہ بھائی جنہوں نے حملہ کیا ہے نا انہیں سبق سکھانا چاہیے تاکہ آگے یہ ایسی ہمت نہ کریں۔ آپ نے ایک فوج بنائی، اور فوج بنانے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے حضرت زید ابن حارثہ کو ان کا امیر بنایا اور تقریباً 500 صحابہ کے ساتھ میں روانہ فرما دیا کہ یہ پوری فوج ہے اور انہیں لے کر کے جائیے، اور لے جا کر کے جنہوں نے راستے میں اللہ کے نبی کے لشکر کے اوپر بنا وجہ حملہ کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں جا کر کے سبق سکھایا جائے۔ چنانچہ وہ پورا کا پورا لشکر گیا اور پھر انہوں نے جا کر کے وہاں پر ان پر حملہ کیا۔ کچھ لوگ قید ہوئے، کچھ بھاگ گئے، جیسے معمول کے مطابق ہمیشہ ہوتا تھا، کچھ ہاتھ لگے، کچھ بھاگ گئے، اور اللہ نے انہیں مال غنیمت عطا فرمایا۔ مال غنیمت کے اندر انہیں کیا ملا؟ تقریباً 1000 اونٹ انہیں حاصل ہوئے، 1000 اونٹ انہیں حاصل ہوئے، اور بکریوں کی تعداد علماء نے لکھی ہے کہ تقریباً 500 بکریاں انہیں حاصل ہوئیں۔ 1000 اونٹ اور 500 بکریوں کے قریب انہیں مال غنیمت وہاں پر حاصل ہوا۔ اللہ نے اتنی زیادہ فتح اور اتنی زیادہ نصرت ان کی فرمائی، اور اللہ کی اتنی مدد ان کے ساتھ میں شامل حال ہوئی۔ تو سریہ زید ابن حارثہ، اس انداز کے اندر اللہ نے اس سریے کو بھی کامیاب فرمایا۔ انہوں نے بنا وجہ حضرت دہیہ جو بادشاہ کے پاس سے واپس آ رہے تھے ان پہ حملہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بعد میں ان حملہ کرنے والوں کے لیے 500 کی فوج روانہ کی، جس کے ذمہ دار حضرت زید ابن حارثہ کو بنایا گیا، اور انہوں نے جا کر کے پھر ان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور 1000 اونٹ اور 500 بکریاں تقریباً مال غنیمت میں حاصل ہو گئیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ساری زندگی کے یہ سریات ہیں، ساری زندگی کے یہ غزوات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمائے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، آپ علیہ السلام کی محنتیں ہیں، جو آپ نے دین کے لیے اور ان حضرات تک صحیح تعلیمات پہنچانے کے لیے فرمائی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر آپ غور کریں، ایک بات پائی جاتی ہے کہ جس نے بھی بنا وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یا آپ کے صحابہ پر حملہ کیا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی مصلحت سے پھر ان کے اوپر حملہ فرمایا۔ تمام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایسا اللہ نہ کرے نہیں ہے کہ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی لاجک نہیں تھا، کوئی بنیاد نہیں تھی، اور بنا وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی پر حملے کرا دیے ہوں، ایسا معاملہ وہاں پر بالکل نہیں ہے۔ تو جہاں پر ایسے معاملات پیش آئے، ایسے مرحلے پیش آئے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حضرات پر کارروائیاں فرمائی ہیں، اور پھر اس کے انہیں جوابات دیے گئے۔ تو یہ ہیں سن 6 ہجری کے واقعات جو آج کی اس مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور پیچھے کے مجلسوں کے اندر بھی ہم نے سنا تھا کہ سن 6 ہجری کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ کچھ سریے ہیں جو سن 6 ہجری کے اندر بطور خاص پیش آئے۔ آگے کی مجلسوں کے اندر انشاءاللہ آگے کے واقعات بتائیں گے، جس میں 1-2 سریے اور ہیں، اور پھر اس کے بعد میں حدیبیہ کا مشہور قصہ ہے کہ حدیبیہ جو اسلام کے اندر بڑا مشہور غزوہ ہے، اس کے اندر کیا کیا واقعات اور کیا کیا حالات پیش آئے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے آئیں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو بڑے اہتمام سے تمام باتیں بہت سلیقے سے سمجھ کر کے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آپ کے سوالات میں یہ پوچھ رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں درود تنجینا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو اس طرح کے درود ہیں، خاص طور سے ایک کتاب ہمارے معاشرے میں چلتی ہے جس کا نام پڑا ہوا ہے پاکستانی پنج سورہ، تو یہ جو اس طرح کی کتابیں اور ان کے اندر جو اس طرح کے درود لکھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں اپنی طرف سے نہ پڑھیں۔ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ طور پر الگ سے کتابیں درج کر دی ہیں، جیسے الحزب الاعظم، مناجات مقبول، یہ کتابیں جو ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں۔ ان کتابوں کے اندر تمام واقعات بڑی تفصیل سے اور تمام چیزیں پڑھنے کی جو وظیفے ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہوں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کے اندر بہرحال درود تنجینا جو ہے یہ باقاعدہ ثابت ہے، اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے اور ناپاکی کی حالت میں بھی ہو تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، پڑھنا اس کا منع نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں گرمیوں میں شربت بٹتا ہے، باہر غیر مسلموں سے لے کر پی سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کل جو گرمیوں کے اندر لوگ شربت وغیرہ بانٹ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے لے کر کے اگر پینا چاہیں تو شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، آپ اسے بہرحال پی سکتے ہیں، اجازت ہے۔ کیونکہ یہ جو شربت ہے یہ عموماً اپنے بتوں کے نام پہ نہیں بانٹا جاتا، خداؤں کے نام پہ نہیں بانٹا جاتا، یہ صرف بانٹنے کا جذبہ یہ ہوتا ہے انسانیت کی خدمت۔ تو انسانیت کی خدمت کے تصور کے ساتھ میں اگر بانٹا جا رہا ہے، بے شک بندہ اسے پی بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، شریعت کے اندر اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی بت کے نام پہ ہو، پرساد وغیرہ کا ہو، بنا وجہ کسی کے نام پہ بانٹا جا رہا ہو، پوجا کا ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا پینا شریعت میں جائز نہیں ہوا کرتا، تو پھر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دے رکھی ہے۔